کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا جو میرا انتظام کیا وہ کیسے کیا. آئیں آج آپ کو میں یہ سناتا ہوں. آپ یقین کریں گے کہ یہی دن تھے، بالکل جولائی کی شدید گرمیاں تھیں. پنجاب میں تو جولائی میں تھوڑا موسم تھوڑا سا قدرے بہتر ہو جاتا ہے. کراچی میں جولائی میں حبس بڑھ جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہی جولائی کے دن تھے، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا، شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا. تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا. مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ ونگ کرتی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکال لیتی ہے. تو لوگ اس جماعت سے بھاگتے پھرتے ہیں. کچھ ایسا سنا تھا میں نے، کوئی ایک ایسی جماعت ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ دیکھو یہ بیچارے لوگوں کو نماز کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کے کپڑے بالکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے، اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی وجے کہیں. تو اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں نے وہاں سے یو ٹرن مارا، اور یو ٹرن مار کے میں واپس لایا، اور واپس لا کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا. روک کے میں گاڑی سے اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں، میرے لیے بھی دعا کریں. ایسے ہی کہہ دیا میں نے. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلا ہوا ہو کوئی، اور وہ گشت پہ نکلا ہوا آدمی دعا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قبول نہ کرے. ہو سکتا ہے اس اللہ کے ولی نے میرے لیے دعا کر دی ہو. اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بہت عجیب بات ہے. اس جماعت میں ایک جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمیں روکا کس نے؟ تو انہوں نے کہا بھائی کس نے روکا؟ کہا وہ سنگر نہیں ہے جنید جمشید، اس نے آج، یہ لوگ مقامی گشت کر رہے تھے، اس نے گشت کے دوران ہمیں روک لیا. اس نے ہم سے ایسے کہا بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی، اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا. وہ 16 سال پہلے میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا. اللہ کا نظام دیکھیں، 16 سال پہلے میرے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا، تبلیغ میں لگ چکا تھا. اس نے کہا کس نے روکا تمہیں؟ کہا وہ نہیں ہے، وہ سنگر جنید جمشید، اس نے روکا ہمیں. اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے. اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا. ہاں بچوں آپ لوگ آگے آ جاؤ، ادھر قالین پر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آؤ میرے بھائی آگے آ جاؤ، ادھر قالین پر بیٹھ جاؤ. میرے لیے تو یہ کافی ہے، یہ قالین تمہارا ہی ہے، بیٹھ جاؤ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. لیکن بات نہیں کرنی اور یہ نہیں کرنا. آپ نے انکل کی بات سننی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اگر یہ کرتے رہو گے پھر بیٹا سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم نے کیا بات کی. ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے شیطانی ہتھ کنڈے سے جان چھڑا لو. ہاں اچھا، تو خیر میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا، اور اس واقعے کی کوئی تقریباً 1.5 مہینے بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا. اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے، جنید. اب میں نے جب اس کا مجھے پہچانا، اس نے بولا جنید مجھے پہچانا،
آپ یقین کریں گے میں 16 سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا, میں پہچان گیا. میں نے کہا جنید بول رہے ہو؟ ہنسنے لگا. تو مجھے پہچان گیا؟ میں نے کہا میں بالکل پہچان گیا. تو اتنا تو شرارتی لڑکا تھا تو کلاس کے اندر. اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تھے تو تیرے چکر میں بھی بدنام رہتا تھا. ہنسنے لگا, یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا. میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا, میں نے تیرے سے ملنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بس ایسے ہی, وجہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی, شوبز کی زندگی تھی ہماری, کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے. یعنی ہم نے مینیجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے. ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا, لوگوں سے ڈیل کرنا, ہم تک کوئی نہ پہنچے بس. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا, ان مینیجرز کا رول زیادہ ہوتا تھا. آپ نے گھر کب جانا ہے, بچوں سے کب ملنا ہے, یہ تک ان مینیجروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا. تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا ہے, یہ تھوڑی کہ میں فوراً مل لوں گا اس سے. اب پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کیوں ملنا ہے, میرا وقت ضائع کرے گا کیا ہے. تو میں نے جنید غنی سے کہا کہ یار بغیر وجہ کے کیوں ملنا ہے تم نے, بس ایسے ہی. میں نے کہا انشاءاللہ دیکھو پھر چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے. کڑک میں نے فون بند کر دیا. ہمیں تو عادت تھی فون بند کرنے کی. اگلے دن پھر فون آ گیا اس کا. میں نے بولا کیا کام ہے؟ کام کوئی نہیں, ملنا ہے. کیوں؟ یار کوئی وجہ نہیں, مل لیتے ہیں. میں نے کہا یار وقت نہیں ہے, فون پہ بات کر لو. نہیں فون پہ کام کوئی نہیں ہے. کڑک فون پر. ایک دفعہ ہوا, 2 دفعہ, اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا, فون بند کر دیتا تھا. یہ سلسلہ 1-2 مہینے تک چلتا رہا, یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے, فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے, سب کچھ یاد ہو گیا. اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں, کب نہیں ہوں, کب کہاں ہوں, سب. ایک دن اس کا فون آیا, تو جب میں نے فون رکھنے لگا مجھ سے کہتا دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میری 1 منٹ کی بات سن لے. میں نے بولا بولو. میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں, تو میں مدینے اور مکے کی کھجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں, یہ لے لے میرے سے, پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. کتنی دیر کے لیے آؤ گے تم؟ 5 منٹ کے لیے. میں نے کہا ہاں 5 منٹ. جنید غنی یاد رکھنا 5 منٹ. 5 منٹ. دوپہر کو مجھے یاد ہے 3:30 بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی, جنید غنی صاحب آئے. اب میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا. کیا دیکھتا ہوں, سفید لباس جیسے مولوی صاحب نے پہنا ہوا ہے, سر پہ پگڑی, اتنی بڑی داڑھی, اوپر واسکٹ پہنی ہوئی اس نے, پائنچے اس کے اوپر. میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا؟ میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ تیرا حال تیرے جیسا ہے شیطان, یہ اتنا بڑا بزرگ بنا ہوا, آؤ بیٹھو میرے پاس. آیا میرے پاس بیٹھا, اس نے مجھے کھجوریں دی, زمزم دی, جانماز دی, اور پورے 5 منٹ میں کہتا ہے میرے 5 منٹ پورے ہوئے, اب میں چلتا ہوں. میں نے کہا نہیں, اب بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے. پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار, اسکول کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اسکول چھوڑو, مجھے بتاؤ یہ کیا ہے, یہ کنہوں نے تمہارا حال کیا. یہ اسے کہنے لگا مل لو ان سے. میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے, میں نے ان سے ملنا ہے. آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں پھنس جائے, ہاں, تو مجھ سے کہتا ہے کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے, میرے ساتھ اجتماع پر چلو. میں نے کہا میں چلوں گا. تو میں کل تمہیں پک کرنے آؤں گا, صبح کے وقت پک کرنے آؤں گا. آپ یقین کرو 5 منٹ کے لیے آیا تھا, 3.5 گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس. میں اس سے باتیں سنتا رہا, جنید غنی کیا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا. آخر میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا. خیر جی میں تیار ہو گیا. میں نے اپنی
نئی صاف ستھری جینز نکالی, اپنی میں نے ٹی شرٹ نکالی, لمبے لمبے میرے بال تھے, ہاں میں تیار ہو گیا جس طرح میرا خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا, میں ہو گیا تیار. اب جب میں وہاں پہنچا, اترا, میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار قمیض میں, ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی. تو میں نے جنید غنی سے کہا, جنید غنی سن, یہ مجھے کوئی مار وار تو نہیں دے گا ادھر ہے, میرا کوئی قتل وتل تو نہیں ہو جائے گا میرا؟ کہتا نہیں, ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں, ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں. میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر. پھر اب میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں, تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں, ارے یار یہ تو جنید جمشید ہے یار. کو دو چار آوازیں آئیں, ابے یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے یہ بات بری بھی لگی ہلکی سی. کیا مطلب بھائی کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو, میں نہیں آ سکتا کیا؟